السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ ہماری آیت نمبر آج کا سبق سٹارٹ ہو رہا ہے آیت نمبر 97 سے۔ پارہ نمبر 5 اور سورہ نمبر 4 ہے النساء۔ سب سے پہلا پورشن ہمارا تلفظ تجوید کا ہے۔ یاد رکھے آپ کو سنتے ہوئے جو لگ رہا ہو کہ جو الفاظ مشکل ہیں، یعنی ہر لفظ تو مشکل نہیں ہوگا، جو ادا کرنے میں مشکل آپ کو لگتا ہے، آپ اس لفظ کو وہاں رک کر ٹھہر کر 2 4 6 بار ریوائز کر لیا کریں تاکہ آپ کی زبان پر وہ رواں ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکہ، فوت کرتے ہیں انہیں، الملائکہ فرشتے، ظالمی، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہیں، انفسہم، اپنے نفسوں پر، قالو، وہ کہتے ہیں، کون؟ فرشتے، فیما، کس حال میں، تم تھے، قالو، تو وہ کہتے ہیں، کننا، ہم تھے، مستضعفین، سب کمزور سمجھے جاتے، بے بس تھے، فی الارض، زمین میں، قالو، تو وہ کہیں گے یا وہ کہتے ہیں، علم، کیا نہیں، تکن تھی، ارض اللہ، اللہ کی زمین، واسعہ، تن، وسیع، فتحاجروا، تو تم سب ہجرت کر جاتے، فیہا، اس میں، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت، اور وہ بہت برا مسیرہ ٹھکانہ ہے۔ بامحاورہ ترجمہ کریں گے، ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جو لوگ اپنی جانوں پر ظالمی ظلم کرنے والے ہیں، قالو، تو فرشتے ان سے کہیں گے، کب؟ جب ان کی موت کا وقت قریب آئے گا، جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، تو فرشتے ان سے کیا کہتے ہیں؟ تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ قالو فیما کنتم، تم کس حال میں تھے، تم کس حال میں تھے، تو قالو کننا مستضعفین فی الارض، تو یہ آگے سے ظالم، مطلب جو ہجرت کر کے نہیں گئے تھے، ان کو ظالم یہاں پر کہا گیا۔ تو یہ ظالم کیا کہیں گے؟ یہ جواب دیں گے، ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے، ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ تو فرشتے آگے سے کہتے ہیں، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی، وسیع نہ تھی؟ فتحاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ تو یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، جب ان کی روح کے قبض کرنے کا وقت آتا ہے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت نہیں کی ہوتی، ان کو ظالم یہاں قرار دیا گیا ہے، یعنی اپنی جان پر خود ظلم کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ جہاد، انہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے جو مدینے میں نہیں گئے، گویا کہ وہ ظالمی انفسہم ہے، خود اپنی جانوں پر وہ ظلم کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی شخص کوئی بھی برا عمل کرتا ہے تو اصل میں وہ کیا ہے؟ وہ اپنی جان پر خود ظلم کر رہے ہیں۔ میں اور آپ اگر نماز نہ پڑھیں تو اس کی سزا تو اللہ نے بتائی ہے، بے نمازی کی سزائیں کیا ہیں۔ تو اگر وہ سزا ملتی ہے تو پھر ہم ظالمی انفسہم، اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے ہیں، اللہ سزا دے کر ظالم نہیں ہے۔ اسی طرح سے کہا جائے، جیسے ٹیچر ایک بچے کو لیسن دیتا ہے کہ بیٹا آپ نے یہ یاد کرنا ہے، لیکن بچہ اگلے دن سبق یاد نہیں کر کے آتا اور ٹیچر اسے سزا دیتا ہے، تو وہ ظالم نہیں ہے، بلکہ بچہ خود اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، وہ خود اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں نے سبق یاد نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، ٹیچر مجھے پنش کر لے گا تو کوئی بات نہیں۔ اور جب ٹیچر پنش کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیچر بڑا ظالم ہے۔ نہیں نہیں نہیں،
ظالم کون ہے؟ جسے لیسن دیا گیا اور اس نے یاد نہیں کیا، جن کو ہجرت کا کہا گیا لیکن انہیں ہجرت نہیں کی، جن کو نیک اعمال کرنے کا کہا گیا لیکن انہوں نے نیک اعمال نہیں کیے، تو وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، وہ ظالم ہیں۔ کیونکہ پھر اللہ نے جو سزائیں ہیں قرآن پاک میں، جو بھی قرآن پاک میں کسی گناہ پر جو سزا بتائی گئی ہے، اور اگر وہ ہم مسلمانوں میں سے کوئی وہ برا کام کرتا ہے یا وہ گناہ کرتا ہے، تو اس گناہ پر جو بھی سزا ملے گی تو وہ اللہ سزا دینے والا اللہ، وہ ظالم نہیں ہوگا، بلکہ ہم اپنی جان پر خود ظلم کر رہے ہیں۔ جیسے یہاں بھی کہا گیا، وہ فرشتے پوچھتے تم کس حال میں تھے، تو وہ کہتے ہم کمزور سمجھے جاتے تھے۔ تو وہ کیا کہیں گے آگے؟ یعنی ہم کمزور، یعنی مغلوب تھے، کمزور تھے، ہمیں اتنی طاقت نہیں تھی، ہمیں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہجرت کر کے جاتے اللہ کی راہ میں۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی یہاں پر دیکھا جائے تو جہاد اور مال سے، جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کو جو فضیلت حاصل ہوگی، جہاد میں حصہ نہ لینے والے اگرچہ اس سے محروم رہیں گے، لیکن پیچھے جو ہم نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا۔ اب اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل کی ہے، کون سے لوگ ہیں؟ جو مکہ اور اس کے قرب و جوار میں، یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی؟ جو مکہ میں اور اس کے قرب و جوار میں مسلمان تو ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقے، اپنے گھر، خاندان، بیوی بچے چھوڑ کر ہجرت کرنے سے گریز کیا، جبکہ مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے ہجرت کا نہایت تاکیدی حکم تھا کہ ہر مسلمان کو چاہیے یہاں سے ہجرت کر جائے، ٹھیک ہے؟ اس لیے جن لوگوں نے ہجرت کر کے حکم کیا وہ تو اللہ کے ہاں بہت بڑے درجات پا گئے، اور جن لوگوں نے ہجرت کر کے ہجرت کے حکم پر عمل نہیں کیا ان کو یہاں ظالم قرار دیا گیا اور ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا، جس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ حالات کے اعتبار سے اسلام کے بعض احکام کفر یا اسلام کے مترادف بن جاتے ہیں، جیسے اس موقع پر ہجرت اسلام اور اس سے گریز کفر کے مترادف قرار دیا۔ دوسرا یہ پتہ چلا کہ ایسے دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے جہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل اور وہاں رہنا کفر اور اہل کفر کی حوصلہ افزائی کا باعث بنے، تو ایسی جگہ سے ہجرت کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اور اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ علم تکن، فرشتے کہیں گے تم اتنے کمزور سمجھے جاتے تھے، تو علم تکن، علم تکن ارض اللہ واسعہ، ٹھیک ہے؟ یہاں ارض سے مراد، یہاں ارض اللہ یا اس میں یہ بھی ہے، دو جگہ پر ارض ہے، قالو کننا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے زمین میں ہم مستضعفین، کمزور سمجھے جاتے تھے، یا ارض جگہ سے، ارض یعنی ارض کا مطلب ہے زمین، جگہ اس سے مراد شان نزول کے اعتبار سے مکہ اور اس کے قرب و جوار ہے، اور یہاں جو آگے والا ہے نا یہ والی ارض ہے، ٹھیک ہے؟ مستضعفین فی الارض، دوبارہ ہائی لائٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے، قالو کننا مستضعفین فی الارض، اس والے ارض سے مراد مکہ اور اس کے قرب و جوار کا علاقہ، اور یہاں ہے قالو علم تکن ارض اللہ، ارض اللہ سے مراد مدینہ ہے، یعنی کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہے۔ پہلی جگہ سے مراد ارض کفار ہوگی، کوئی بھی زمین ہو سکتی ہے، یعنی یہ جو ہے نا فی الارض میں مستضعفین فی الارض، ارض سے مراد کوئی بھی زمین ہو سکتی ہے جو کفار کی ہو، جہاں پر کفار کا غلبہ ہو، جہاں پر مسلمانوں پر اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو، اور یہاں ارض اللہ واسعہ سے مراد ہر وہ جگہ ہوگی جہاں انسان اللہ کے دین پر عمل کرنے کی غرض سے ہجرت کر جائے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے وہ علاقہ اسلامی تعلیمات کے لیے مناسب بھی ہو، جیسا کہ مدینہ تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو ہجرت کر کے نہ جائیں ان کا ٹھکانہ جہنم اور بہت بری جگہ ہے۔ اور نیکسٹ ہے اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ، مگر سب کمزور و ناتواں، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے۔ ہم نے مدات کا قاعدہ سٹارٹ کیا تھا، مدات میں ہم نے 2 پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو مد واجب اور دوسرا مد جائز۔ اب یہ والا جو ہے وہ مد واجب کا ہے کی مثال ہے، اور یہاں پر اوپر دیکھیں ظالمی انفسہم مد کس کی بن رہی ہے؟ مد جائز کی مثال ہے، ظالمی انفسہم مد جائز، اور یہ والی مد واجب کی ہے۔ تو والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، لا نہیں، یستطیعون جو طاقت رکھتے ہیں، حیلتن کسی تدبیر کی، ولا اور نہ، یہتدون وہ سب ہدایت پاتے، سبیلا راہ کی۔ بامحاورہ ترجمہ کریں گے الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کوئی چارہ کار کی طاقت، لا یستطیعون حیلہ کسی تدبیر کی ان کے اندر طاقت بھی نہیں ہے، ولا یہتدون سبیلا اور نہ ہی کسی راستے کا انہیں علم ہے، لا یہتدون سبیلا انہیں کسی راستے کا علم بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ اس سے مستثنا ہے، کس سے؟ پیچھے والی آیت سے، ٹھیک ہے۔ یہ ان مردوں، عورتوں اور بچوں کو ہجرت سے مستثنا کرنے کا حکم ہے جو اس کے وسائل سے محروم اور راستے سے بھی بے خبر ہے۔ بچے اگرچہ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہوتے، لیکن یہاں ان کا ذکر ہجرت کی امپورٹنس کو واضح کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ بچے تک بھی ہجرت کریں، یا پھر یہاں بچوں سے مراد قریب البلوغت بچے، قریب البلوغت جو بالکل جوان ہونے کے قریب، بلوغت کے جو بالکل قریب بچے ہیں، یہ وہ اس سے مراد ہے۔ بہرحال فَأُولَئِکَ تو یہی وہ لوگ ہیں، عَسَى اللہ قریب ہے کہ اللہ ان یعفو معاف کر دے عنہم ان سے، وکان اللہ اور ہے اللہ عفواً درگزر کرنے والا، غفورا معاف کرنے والا۔ بامحاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں فَأُولَئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو ہجرت کرے گا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یجد وہ پائے گا، فی الارض زمین میں، مراغماً ٹھکانہ، کثیراً وسعہ بہت سے، وسع اور کشادگی بھی، وَمَن یخرج اور جو نکلے، من بیتی ہی اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے، اللہ اللہ کی طرف، ورسولی اور اس کے رسول کی طرف، ثم پھر یدرکہ الموت پھر پا لیتی ہے اسے موت، فقد تو یقیناً واقع ہو گیا، اجرو اس کا اجر، اللہ اللہ پر، وکان اللہ رہے اللہ غفور الرحیم معاف کرنے والا بہت مہربان۔ بامحاورہ ترجمہ کی طرف ہم آتے ہیں وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا، وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہ بھی پائے گا، سبحان اللہ۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا، ثم یدرکہ الموت پھر اسے موت نے آ پکڑا، تو یقین اس کا اجر اللہ پر واقع ہو گیا، یعنی اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اللہ بہت بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں جو کوئی اللہ کی راہ میں
جہاد کرے گا، وطن کو چھوڑے گا، وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہ بھی پائے گا اور کشادگی بھی۔ اس آیت کریمہ میں ہجرت کی ترغیب اور مشرکین سے جدائی اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ مراغمن مرا مراغمن کثیرتم وسع، مراغمن کے معنی جگہ، جائے قیام یا جائے پناہ، اور وسعتن سے مراد رزق یا جگہیں یا ملک کی کشادگی اور فراخی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور اب آج یہ چھوٹا رکوع ہے تو اس میں ہم تجوید کی جو 2 باقی قاعدے ہیں، مدات کے ٹوٹل 4 قاعدے تھے اور 4 میں سے 2 ہم نے کر لیے، مد واجب کا اور مد جائز کا۔ تو آج ہم باقی جو 2 ہیں اس کی مثالیں بھی ساتھ لے کر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ مدات کا قاعدہ، ٹھیک ہے، جو ہم نے مدات میں نے پہلے بھی بتایا، مد کے معنی لمبا کرنا، کھینچنا، مد کی جمع مدات، ٹھیک ہے۔ مد واجب کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد واجب، یہ بڑی اچھی طرح ہم نے یاد کر لیا، اور اس کی مقدار 3 سے 4 الف کے برابر ہوگی۔ 3 سے 4 الف کے برابر، جو دوسری میں نے کہا کہ آپ مٹھی بند کر لیں، پوری 5 انگلیاں مٹھی پوری بند کر لیں اور آپ ادا کرنا شروع کر دیں۔ یہ پہلا ہے، پہلی مثال کو ہم لے لیتے ہیں، تو جب آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے تو جتنا ٹائم آہستہ آہستہ آپ انگلی پہلے آہستہ آہستہ ایک کو کھولیں، پھر دوسری کو کھولیں، پھر تیسری کو کھولیں، پھر چوتھی کو کھولیں، 3 سے 4 انگلیوں کے برابر آپ نے جا کی مد کو لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایزی تھوڑا سا ہو جائے گا کہ جہاں بھی مد والا حرف آ جائے تو آپ اس طرح سے مٹھی بند کر لیں، 2 4 10 دن پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا آ جائے گا۔ کر لیں مٹھی بند، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ہے جی، اب پھر آپ بند کر لیں مٹھی، اس کے بعد ہے اولیاء، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا قاعدہ تھا، حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کے بعد اگر اسی کلمہ میں کے شروع میں حمزہ ہو تو اسے مد جائز کہیں گے۔ یہ دیکھیے، ما کے اوپر مد ہے، اس کے بعد اگلا کلمہ الگ ہے، اصحابہ، ٹھیک ہے، اگلا کلمہ الگ ہے، اصحابہ۔ تو دیکھیں یہاں پارٹیشن یوں ہے، ٹھیک ہے، ما الگ ہے، اصحابہ الگ ہے، مد کے بعد اگلے کلمے کے شروع والے حرف پر حمزہ آئے تو یہ ہوگا مد جائز، ما اصاب، اور اسی طرح سے پھر مٹھی بند کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی دیکھیں قالو الگ ہے، تجالو الگ ہے، قالو اتجعلو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بنی، مٹھی بند کریے بھئی، مٹھی بند کریے اور پھر اس ادا کیجئے، بنی آدم، ٹھیک ہے۔ یہ تھی مد جائز کی، جو کہ ہم نے قرآن پاک میں پڑھتے ہوئے بار بار ہم نے مثالیں یہ دہرائی ہیں۔ آج ہمارا ہوگا تیسرا قاعدہ، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ قرآنی میں، اگر کلمہ قرآنی میں تشدید ہو، حروف مدہ کے بعد اگر کلمہ قرآنی میں تشدید ہو تو اس سے مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مثقل کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 5 سے 6 انگلیوں کے برابر، 5 سے 6 الف کے برابر ہوگا، اس کو زیادہ لمبا کیا جائے گا۔ اب یہاں دیکھیے مثال یہاں سامنے ہے، دال کے بعد ہے حمزہ، یہ حمزہ اس کے اوپر مد ہے، اس کے فوراً بعد جو حرف آیا اس کے اوپر کیا ہے؟ شد۔ بہت یہ کم مثالیں ہیں لیکن تھوڑی سی کم مثالیں ہیں، مد جائز اور مد واجب کی مثالیں سب سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ دابتن، اس کو کیا پڑھیں گے؟ مد لازم
کلمی مثقل، کیا پڑھیں گے؟ مد لازم کلمی مثقل اس کو بولیں گے. اور اس کا جو جوڑ توڑ ہے، یعنی کیسے پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے. اب آپ اس کے جوڑ توڑ کی طرف آئیں، ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے. دال زبر الف مد، دال زبر الف مد، آگے ساتھ ملا لیں گے با. دال زبر الف مد با داب، لپس کو زور سے بند کریں گے. داب، پھر کھولیں گے. داب، دال زبر الف مد، دال زبر الف مد با داب، با زبر با داب. اچھا داب میں کیوں پڑھ رہی تھی؟ اس لیے لپس کو دبا کے پھر اوپن کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے داب لپس بند نہیں رکھنے، کیونکہ حروف قلقلہ جب آئیں گے تو آپ نے لپس کو بند کر کے پھر اوپن کرنا ہے، یعنی وہاں قلقلہ کرنا ہے. باقی جو حروف ہوں گے حروف قلقلہ کے بعد، حروف قلقلہ جو ہے 5 ہیں: قاف، طا، با، ٹھیک ہے، جیم، دال. ان پانچوں کے علاوہ باقی کوئی حروف آئے گا شد جس کے اوپر ہوگی تو اس کو آپ نے اوپن ہونٹوں کو نہیں کرنا، ہونٹوں کو بند کر لینا. دال زبر الف مد با داب، با زبر با داب. یہاں پر داب جب کہنا ہے تو آپ نے لپس بند رکھنے ہیں. داب با، تا دو زبر تن، دابتن، دابتن. کیا پڑھیں گے؟ دابتن. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. نیکسٹ ہے ضاد زبر الف مد لام، ضاد زبر الف مد لام ضال. ضال جب بولنا ہے تو لپس تو یہاں نہیں ہوں گے، لیکن زبان لگے گی تالو کے ساتھ اوپر، تو زبان کو چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ضال کیونکہ یہ قاف طا با جیم دال میں سے نہیں ہے، اس لیے ضال جب بولنا ہے تو زبان کو اوپر تالو کے ساتھ لگا کے رکھنا ہے. ضالم دو زبر لن، ضالن، 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 ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے مثال جیم زبر الف مد نون جان. جب بولنا ہے تو آپ نے، ٹھیک ہے، یہ لگا کے ساتھ رکھنا ہے. جان اوپر زبان کے جہاں سے نون ادا ہوتا ہے نا، جیم شین نون، نون جہاں سے ادا ہوتا ہے تو اوپر سے یہ داڑے ہیں، ان کو اوپر والے حصے کے ساتھ آپ نے ملا کے رکھنا ہے. جان نون دو پیش نون، جان جان، ٹھیک ہے. یہ تھی اس کی مثالیں. اور اس کے بعد نیکسٹ ہے جو کہ بہت ہی کم یوز ہوتا ہے، اور وہ ہے مد. یہ تھا مد لازم کلمی مثقل، ٹھیک ہے. اور وہ نیکسٹ جو ہے وہ ہے مد لازم کلمی مخفف. پیچھے تھا مثقل، مثقل کا مطلب بھاری، اور مخفف کا مطلب ہلکا، تخفیف، ہلکا. یعنی حروف مدہ کے بعد اگر کلمہ قرآنی میں جزم ہو، مد حرف مدہ کے بعد اگر کلمہ قرآنی میں جزم ہو تو اسے مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں. اس کی مثالیں آئی تھنک سو کہ ایک ہی ہوگی، بہت کم. اچھا اس کی مقدار بھی 5 سے 6 انگلیوں کے برابر ہے. اب یہاں دیکھیے یہ ایک ہی دی ہوئی ہے، لہٰذا یہاں قرآن پاک میں بھی ایک ہی مثال ہوگی. حمزہ کھڑی مد، حمزہ کھڑی مد لام آل. کیا پڑھیں گے اس کو؟ حمزہ کھڑی مد لام
آل، مٹھی بند کریے اور آہستہ آہستہ ایک انگلی کو کھولتے جائیے. جتنا 5 سے 6 انگلیاں کھولنے میں ٹائم لگے گا اتنا آپ نے آل پڑھنے میں ٹائم لگانا ہے. ٹھیک ہے. یہ مخفف کیوں ہے؟ لام دیکھیں یہاں پر ساکن ہے، ادھر تھا شد تھی مخفف، سوری مسقل تھی بھاری. شد والا حرف آپ کو پتہ ہے بھاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آل، آنا. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. ٹھیک ہے. آپ نے یہ مدات کے 4 قاعدے ہو گئے: مد لازم، کلمی مستقل، مد لازم کلمی مخفف جو آج ہم نے پڑھا. اس سے پہلے مد جائز، مد واجب، اور سب سے زیادہ مثالیں ان دونوں کی آتی ہیں. اور تیسرے نمبر پہ مد جائز مد لازم کلمی مستقل کی آتی ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. بار بار اس کو پڑھیے، بار بار سنیے، بار بار پریکٹس کیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.